اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی مختلف آیات میں حق تعالی جل شانہ نے مختلف آیات اور نشانیوں کے ذریعے امت کو اور اپنے بندوں کو احساس دلایا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کے مشاہدے اور تجربے میں ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان اپنے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بعض حالات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ وہ نشانیاں جو بندے کے استعمال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ انسان کا کھانا پینا اور مختلف اشیاء کا استعمال کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے مشاہدے میں ہیں، تجربے میں ہیں۔ جیسے ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک چاول کا نوالا انسان جو کھاتا ہے، یہ کتنے مراحل کے ساتھ اور کتنے وقفوں کے ساتھ گزر کر آیا ہے۔ یہ غور و فکر کرنا اور یہ تدبر کرنا انسان کو اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جو انسان اپنے طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ مثلا یہ ہوا کا چلنا اور ہوا کا اعتدال کے ساتھ چلنا، کیونکہ بسا اوقات تیز ہوا چلے تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہوا کا دباؤ کم ہو تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی اپنی سانس کا چلنا، یہ سانس اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔
جیسے ابھی یہ کورونا کا جو مرض چل رہا ہے اور بعض لوگ جو اس میں مبتلا ہوئے اور خصوصیت کے ساتھ جن کو سانس کا مسئلہ ہوا وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک لیول سے اگر سانس اوپر چل جائے تو بھی نقصان ہے، اور اس لیول سے اگر نیچے ہو جائے اور آکسیجن صحیح طور پر انسان کو نہ ملے تو بھی انسان کے لیے اس کی زندگی کے لالے پڑ جائیں. ایک معمولی سی سانس کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک لمحے کے اندر انسان کتنی مرتبہ سانس اندر کھینچتا ہے اور کتنی مرتبہ سانس باہر چھوڑتا ہے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی آلات کے. ایک انسان جو سانس لیتا ہے اگر اسی پر ہم غور کر لیں تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی. آکسیجن لیول اگر صحیح نہ ہو تو ہزاروں کے خرچے کرنے پڑتے ہیں، مشین لگانے پڑتے ہیں اور آکسیجن کا ماسک منہ پر لگانا پڑتا ہے. عجیب قسم کی بے چینی کے آثار محسوس ہوتے ہیں، اور جب پھر وہ لیول میں آئے تو اس کے نتیجے میں ایک طرح کا سکون، راحت، آرام ملتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر 6ویں مہینے میں عام طور پر جان پڑتی ہے بچے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اکثر اعمار امتی ما بین 60 الی 70 او کما قال. حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی. 60 کو مان لیا جائے تو اتنا جو وقفہ گزرا ہے 6ویں مہینے سے، ماں کی کوکھ سے انسان کے دنیا سے جانے تک کا مرحلہ، ان گنت تعداد میں انسان نے سانس لیا. انسان اگر اس سانس پر غور کر لے کہ یہ آئی کہاں سے ہے اور گئی کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. اللہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں. ایک سانس کے مرحلے کے اندر ایک انسان ایسا محتاج ہے. بعض جملے انسان کے لیے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. کل ہی ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ مجھے ایک چیز بھیجی، ایک جملہ لکھ کر بھیجا. کہا کہ انسان کو اس کی عاجزی سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ پہلا غسل خود بھی نہیں کر سکتا، آخری غسل بھی خود نہیں کر سکتا. جملہ بڑا چھوٹا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے کہ انسان اپنے آپ میں اتنا جو اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں، انا، یہ جو میں پن ہے، انسان کو اپنے اس میں پن پر اتنا غور کر لینا چاہیے کہ وہ اتنا محتاج ہے کہ زندگی کا پہلا غسل بھی نہیں کر سکتا اور زندگی کا آخری غسل بھی خود سے نہیں کر سکتا. اور جو انسان اتنا محتاج ہے کہ اپنے ابتدائی مرحلے اور انتہائی مرحلے میں کسی اور کا محتاج ہے تو اسے کس اعتبار سے میں اور انا کہنے کا حق ہے؟ معلوم ہوا کہ انسان ہر اعتبار سے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کے نتیجے میں بندہ سانس لے رہا ہے. اس لیے مختلف آیات میں اس بات کی تنبیہ کی گئی. اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں پر توجہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں من آیاتہ کا لفظ استعمال کر کے بتلایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسانات فرمائے ہیں. اور کئی جگہ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یسمعون، لآیات لقوم یتفکرون. تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، سننا، سمجھنا، ان سب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں.
اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف ارشادات کے ذریعے بندوں کو متوجہ کیا اللہ کی طرف. خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. پیشن گوئی کہتے ہیں آگے آنے والے حالات کو وقت سے پہلے بیان کرنا. ایک انسان اپنے طور پر بیان کرتا ہے تو وہ ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک اندازہ ہوتا ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ صحیح ہو بھی سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. جیسے یہ محکمہ موسمیات والے ہیں, وقت سے پہلے وہ الرٹ کرتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اور اگلے 5 دنوں میں بڑی موسلا دھار بارش ہوگی. تو ہو بھی سکتا ہے کہ بارش ہوتی ہے بعض مرتبہ ان کے تجربات کے بتلائے ہوئے طریقے پر, اور بعض مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی وہ حق ہے, میرا آپ کا ہر مسلمان کا ایمان ہے. ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, ہر ایک کی بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن میرے آقا کی بتلائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ارشادات میں قیامت سے پہلے آنے والے حالات اور واقعات کی خبر دی ہے, اور اس انداز سے خبر دی ہے جیسے حضور مشاہدہ کر رہے ہوں, حضور کے سامنے ہر چیز ہو, ایسے حضور نے بتلایا. گزشتہ جمعہ ایک روایت میں نے عرض کی تھی, سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں رضی اللہ عنہ. ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزیں بتلائی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں آئیں گی اور ضرور ہوں گی. اور حضور نے اس کو فرمایا کہ جب تم یہ کام کرنے لگو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا ایسے انتظار کرو جیسے ایک موتی کی لڑی ٹوٹتی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا کہ جیسے تسبیح ہے, اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جیسے مسلسل لگاتار گرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کرنے لگو تو پھر اللہ کے مسلسل آنے والے عذاب کا ایسے ہی انتظار کرو جیسے موتیاں اپنی لڑی سے گرنے کے نتیجے میں لگاتار گرتی ہیں. گزشتہ جمعہ 3 باتیں اس حدیث نے عرض کی تھی. ایک تو یہ بتلایا گیا تھا کہ جب مال غنیمت کو لوٹا جانے لگے, اور مال غنیمت کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے میں نے گزشتہ جمعہ بتلایا. دوسری میں نے بتلایا تھا کہ امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے. تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر, ٹیکس سمجھ کر ادا کیا جائے. یہ 3 باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئیں. چوتھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یہ فرمایا کہ تعلیم کو حاصل کرنے میں دنیا کا مقصد ہو, تعلیم حاصل کرنے میں دنیا کا مقصد ہو. دیکھیے یہاں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تفریق نہیں کی. مقصد نیت ہے. ایک انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے بندوں کی خدمت ہے, اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اب اس تعلیم سے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے, وہ حدیث کی تعلیم حاصل کرے, وہ اسلامی احکامات کی تعلیم حاصل کرے تو اللہ کے پاس اسے بھی ثواب ملے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو ڈاکٹری پڑھتا ہے, انجینئرنگ کرتا ہے, وکالت پڑھتا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے, تو اس کے پڑھنے پر بھی ویسے ہی ثواب ہے جو ثواب ایک دینی علوم کو حاصل کرنے والے کو ملے گا, کیونکہ مقصد اللہ کے بندوں کی خدمت ہے. درجات میں فرق ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکٹری پڑھنے والا ایک عالم پڑھنے والے کے برابر ہو جائے, ایک انجینئرنگ کرنے والا ایک حافظ قرآن پڑھنے والے کے برابر ہو جائے. ایسا تو نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے علوم کو, کلام کو پڑھنے والا اس کا مقام تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کے برابر ہو جائے. لیکن ثواب کے اعتبار سے ثواب الگ چیز ہے اور درجات الگ چیز ہیں. یہ ایک علمی موضوع ہے.
ثواب کے اعتبار سے ڈاکٹری کرنے والا، انجینئرنگ کرنے والا، وکالت پڑھنے والا، IAS بننے والا، IPS بننے والا، انجینئرنگ کرنے والا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، تو انشاءاللہ ثواب میں وہ بندہ بھی برابر کا شریک ہے جو ایک حافظ قرآن کا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین بننے والا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ قرآن کا علم حاصل کر کے، میں علوم شرعیہ حاصل کر کے لوگوں کے سامنے اپنی حیثیت دکھاؤں، لوگوں کے سامنے اپنا مقام بناؤں اور لوگوں کی رضا حاصل کروں، تو پھر اللہ کے پاس وبال کے اعتبار سے یہ آدمی بھی اتنا ہی ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو ڈاکٹری پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے، وکالت پڑھتا ہے، اور مقصد اس کا دنیا کمانا اور لوگوں سے مال اینٹنا ہے، تو اللہ کے پاس عذاب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اس لیے علوم کو حاصل کرنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر ضرور بنیں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ضرور تعلیم دلائیں، ضرورت ہے اس کی. بلکہ یہ عاجز تو کہتا ہے کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے مسلمان لوگوں کا ہر فیلڈ میں آنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پھر اس ملک کے اندر جینا بہت مشکل ہوگا آگے کے زمانے کے اندر. ایک مسلمان بچے کو اپنے وقت کا IAS اور IPS آفیسر بننے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان بچے کو اپنے وقت کا کرمنل لائر اور بہت بڑا لائر بننے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک IPS آفیسر ہو، ایک IAS آفیسر ہو اور ایک کرمنل لائر ہو تو وہ دین سے بے بہرا نہ ہو. آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں، لیکن ان کو دین کے اعتبار سے اتنا قابل بنائیں کہ وہ اپنے عقیدے پر کاربند رہیں، وہ عقیدہ توحید کو سمجھیں، وہ عقیدہ رسالت کو سمجھیں، وہ ایمان کے مسئلے کو سمجھیں، وہ آخرت پر یقین کو سمجھیں. یہ بھی ضروری ہے. اور جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بناتے ہیں، ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا ہے، ان کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں. مقصد تو اصل یہی ہے کہ میں اپنی نسلوں کو ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ کرا دوں، میں اپنی نسلوں کو ان کے سینے کے اندر علوم شرعیہ بنا دوں، میں ان اپنے نسلوں میں آنے والے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات ان کے دلوں میں پیوست کرا دوں. یہ تو ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے کہ تعلیم کو دنیا کمانے کے مقصد سے انسان حاصل کرے. یہ وبال ہے. اور جب دنیا کمانے کا مقصد حاصل ہوگا علم حاصل کرنے کے بعد، تو لا محالہ جذبہ ترحم اور رحم کا جذبہ، حسن سلوک کا جذبہ اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ سب ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جتنے ظاہری اعتبار سے دوسری لائن کے لوگ ہیں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے پولیس آفیسرز ہوں، یا یہ کہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں، عام طور پر الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ ہے، عام طور پر عمومی اعتبار سے دنیا کمانے ہی کا مقصد ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً ترحم کا اور حسن سلوک کا اور محبت کا، حسن سلوک کا، بھائی چارگی کا جذبہ بھی وہ رکھتے ہوں. اس لیے اس کا ایک تو احساس ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے میں دنیا کمانے کا مقصد نہ ہو. اور بار بار یہ عاجز جو بات کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیے، بہتر سے بہتر اسکول کا آپ ضرور انتخاب کیجیے، آپ کو حق ہے. اور جیسے میں نے بتلایا کہ ابھی اس وقت کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جو یہاں موجود ہے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے نسلوں کے دین کی فکر میں نے کتنی کی. کیا صرف ایک استاد کا گھر پر ٹیوشن کے طور پر رکھ دینا کافی ہے، یا واقعتاً اس کی ضرورت ہے؟ عقائد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے
ایک استاد کو ہم نے رکھا اپنے گھر پر ٹیوشن پڑھانے کے واسطے، تو وہ استاد آتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم پڑھاتا ہے، کچھ پڑھایا کچھ نہیں پڑھایا، معاملہ آیا، مہینہ ہوا، سیلری لیا، معاملہ ختم۔ مجھے اتنی احساس نہیں، اتنی فکر نہیں کہ میں کبھی اپنے بچے کو لے کر بیٹھوں تھوڑی دیر کہ بیٹا تمہارے مول صاحب نے کیا پڑھایا۔ کبھی میں نے اس پر غور کیا؟ اسکول میں ہر مہینہ یا 2 مہینے میں پیرنٹس میٹنگ کے نام سے بلوایا جاتا ہے، تو ماں بھی چلی، باپ بھی چلا، لیکن اپنے بچے کو دین کے اعتبار سے میں نے کتنا پختہ کرایا، اس پر نہ میری توجہ نہ میری بیوی کی توجہ۔ پھر میں خوش ہوں کہ میں میرے بچے کا دینی نظام کا انتظام کر دیا۔ نتیجہ حالات سب کے سامنے ہیں، مختلف قسم کے جو حالات اس وقت آ رہے ہیں، نوجوان نسل اور خاص طور پر ہماری اپنی بچیاں ایک معمولی سروے کے مطابق 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ سال میں شادی کر رہی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 1 سال کی تعداد ہے پورے ہندوستان کی، 1 سال میں مختلف ہندوستان کے مختلف خطوں کے اندر 40,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں شادی کر کے۔ اور یہ بھی وہ تعداد ہے جس کا پتہ چلا ہے، چونکہ رجسٹری آفس میں اور رجسٹرار کے سامنے وہاں 8 دن پہلے نوٹس لگتی ہے، تو اس کے ذریعے اندازہ ہوا۔ یہ محتاط سروے ہے، اللہ جانے اور کتنے ہیں۔ حالات ایسے آئے ہیں، آن لائن کی تعلیم ہو اور مختلف قسم کی اپنی بچیوں کی آزادی کا مسئلہ ہو، کالج کے نام پہ ان کے مسائل ہوں، اور دوسری سب سے اہم اور بنیادی چیز جس کی طرف یہ عاجز کہتا ہے وہ ہے ہم لوگوں کا بے توجہ ہونا۔ سب سے بڑا مسئلہ، ہم اپنی اولاد سے غافل ہیں۔ میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا، نہ میں دیتا ہوں نہ میری اہلیہ دیتی ہے، تو اپنے بچے کس کے سامنے اپنے راز کھولیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے پیرنٹس بھی ہوں اور وہ اپنے وقت کے کلوز فرینڈ بھی ہوں۔ ایک بچے کو، ایک بیٹی کو، ایک بیٹے کو اپنے مسائل کا حل کرنے کا اتنی آزادی ہو کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے عرض کر سکے۔ لیکن مجھے اتنی فرصت کہاں ہے؟ میری صبح ہوتی ہے 10 اور 11 بجے، جب میرے بچے اسکول اور کالج چلے جاتے ہیں تو میری صبح ہوتی ہے 11 بجے، فریش ہو کے ناشتہ کر کے میں اپنی آفس کو یا اپنی ملازمت میں یا اپنی دکان پر یا اپنی کمائی کے ذریعے پر جاتا ہوں، تو رات دیر گئے 11:30 12 10 بجے میں واپس آتا ہوں، آ کے تھک ہار کے بیٹھ کے سامنے کچھ دیر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے 12 1 2 بجے سونے کا میرا ماحول ہے۔ تو میں اپنی اولاد کو وقت کہاں سے دوں گا؟ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اپنے بچوں کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ غیر محسوس طریقے، میں ایک ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ آپ سے صاف طور پہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر مسلم مینجمنٹ اسکول میں ڈال کر مطمئن ہیں تو میرے بھائیوں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں آپ۔ اگر مسلم مینجمنٹ اسکول میں آپ ڈال کے اپنے بچوں کی عاقبت اور آخرت سے اگر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ میں اپنی گھر کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو وقت دیتا ہوں الحمدللہ، لیکن 2-4 دن پہلے کی بات، میری بڑی بچی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا گھر میں ایسے ہی، تو بے ساختہ میری بچی کے زبان سے نکلا کہ وہ تو بہت بڑے ظالم انسان تھے۔ میں اپنی جگہ تھرا کر رہ گیا، حالانکہ اسکول کا انتخاب میں نے سوچ سمجھ کر کیا، دینی تعلیم کے اعتبار سے میرے گھر والے مسلسل لگے رہتے ہیں، لیکن یہ غیر محسوس طریقے سے ان کو بتلایا گیا۔ اس مینجمنٹ اسکول میں کوئی اس سلسلے میں کوئی بتلایا نہیں گیا، کیونکہ نصاب میں وہی چیز داخل کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو نصاب لایا جا رہا ہے وہ ایسے ہی لایا جا رہا ہے اور وہی چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ ان معصوم اور چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں کیا بیٹھے گا؟
یہ تو 10 لوگوں میں سے 2 آدمی ہوں گے جن کو اورنگزیب کی حقیقت معلوم ہوگی، ورنہ عمومی اعتبار سے اورنگزیب کون ہے کیا ہے 9-8% لوگ تو واقف بھی نہیں ہیں. حالانکہ وہ اللہ کا ایسا بندہ تھا جس نے بیت المال سے 1 پیسہ نہیں لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شبیہ کو بگاڑ کر پیش کیا گیا، ورنہ اللہ کا وہ بندہ ایسا تھا جو ایک قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتا، قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتا اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کرتے اور اس پیسے سے اپنی زندگی چلاتے. وہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. لیکن یہ بتلایا گیا نصابوں کے اندر، سلیبس کے اندر کہ دنیا میں بہت بڑا ظالم انسان تھا، اپنے باپ کو قتل کر دیا اورنگزیب نے. تاریخ کیا ہے پڑھنا چاہیے، ہسٹری کیا ہے وہ پڑھنا چاہیے. یہ تو بتلایا گیا کہ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہجہاں کو قید کیا، لیکن کیوں کیا؟ وہ کیوں کا جواب نہیں دیا جا رہا. اور نوجوان نسلوں کو بتلایا جا رہا کہ باپ کو قید کیا گیا، ایسا بڑا ظالم انسان اور کون ہو سکتا ہے. نوجوان متاثر ہو گئے. اس لیے میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے واسطے تنگ کھانے کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کا مت کھلائیے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ وقت اپنی اولاد کی تربیت کے واسطے دیجیے. اللہ نہ کرے ہماری یہ غفلت ہماری نسلوں کے بے دینی کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ نہ کرے ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہماری نسلیں بے دین ہو کر رہ جائیں، تو اللہ نہ کرے ایسا دین اور ایسا وقت ہماری نسلوں پہ آ جائے. دین ضرورت ہے، عقائد کی ضرورت ہے، عقائد کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، عقائد کو پختہ کرانے کی ضرورت ہے. اور جگہ جگہ یہ عاجز جو بات اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، مکتب کے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. صرف گھر میں انفرادی طور پر ٹیوشن لگانے سے بچوں کا مستقبل نہیں جمنے والا ہے. ہر آدمی کی ضرورت ہے، مکتب جگہ جگہ قائم ہونے چاہیے، اس وقت کی ضرورت ہے. وہ سلیبس، وہ نصاب لانے کی ضرورت ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ اس عاجز نے اس مسجد میں بڑی امید کے ساتھ ایک پروگرام رکھانے کی کوشش کی تھی اور اہمیت دلایا تھا، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ حاضرین میں سے چند لوگ رہے جو اس پروگرام میں شریک رہے میرے توقع کے خلاف. ورنہ میں نے تو امید رکھی تھی کہ ماشاءاللہ جمعے کا مجمع رہے گا پورا. احساس مر گیا ہم لوگوں کا، احساس مر گیا. ہم خوش ہیں اپنی جگہ، مسلمان ہیں، مسلمان بچوں کا نام رکھ دیا، ان کی تربیت کوئی اسلامی ہم نے نہیں کی، اور ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے متعلق بہت آرام میں ہیں. انشاءاللہ ہم مسلمان رہیں گے. کھوکھلا کیا جا رہا ہے، آپ کی نسلوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اور جب تک ہم اپنی نسلوں کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق فکر مند نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، دینداری نہیں آ سکتی. دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے گھر پہ مکتب چلتا ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے بچے بھی ہیں، 16-17 سال کے بچے ہیں. پرسوں میں 2-4 دن پہلے اچانک میں اوپر چڑھا اور کلاس میں لیا فقہ کی. نئے داخلے ہوئے، سب 17 بچے تھے، نئے بچے ہیں سب، کوئی 15 سال کا، کوئی 17 سال کا، تقریباً سبھی بالغ ہیں. تو مسائل کی فقہی کلاس میں نے اپنے سے متعلق رکھی. ہر بچے سے میں نے پوچھا وضو کے فرائض کیا ہیں. وضو کا طریقہ تو معلوم ہے، وضو میں فرض کس کو کہتے ہیں، فرض کیا ہے نہیں معلوم، سنت کیا ہے نہیں معلوم، فرض اور سنت میں فرق کیا ہے نہیں معلوم، غسل کیسے کرتے ہیں نہیں معلوم، غسل کب کرنے کی ضرورت ہے نہیں معلوم. ایک بچہ اس میں سے کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ بیٹے غسل کب کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ ہفتے میں 4 مرتبہ کرتا ہوں. یہ حال ہے ہماری نسل کا. 17 سال کی عمر ہے اس بچے کی. پھر میں اس کو بتلایا مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی اور وہ بچے انگریزی سمجھتے ہیں. اب منی کے لفظ کو مجھے انگریزی میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، اور میں سمجھا بھی نہیں سکتا بچے کو، چھوٹے بچے کو ہر چیز کھول کر. کتنا بھی ہو شرم اور حیا تو ایک طرح کی ہار آتی ہے. پھر اشاروں میں اس کو بتلایا تو بے ساختہ بچہ ایسا تعجب سے اظہار کرنے لگا جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں. ان کے والد کو بلوایا اور وہ حال سے واقف کرایا کہ اب تک آپ کی غفلت کا اندازہ دیکھیے. بے ساختہ ہاتھ پکڑ کے والد رونے لگے میرے سے. ذہن نہیں گیا مفتی صاحب اس طرف. یہ ہماری احساس ہے ہمارے اپنے بچوں کے متعلق. اور معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہ بچہ سیکنڈ ایئر میں ہے اس وقت.
اور اپنے وقت کلاس کا ٹاپر بچہ ہے اپنے اسکول کا. پھر ہمت دلایا, وہ بتلایا, اس کو اہمیت دلایا, پھر اس کی الگ میں نے کلاس لی. تو ایسے کتنے بچے ہیں نہ جانے. یہ تو میرا اپنا تجربہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, ضرورت ہے اس بات کی, ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک ایک باتیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں, 15 باتیں, اگر میں غور کروں, آپ غور کریں, تو ایسے اللہ کے نبی نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جس میں ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت ہم بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, یہی تعلیم کے مسئلے کو آپ لے لیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تعلیم حاصل کرنے میں دنیا مقصد ہو. مسلم مینجمنٹ اسکول قائم کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ کمائی ہی ہے. ان کو دین پڑھانا نہیں ہے, ان کو دین پڑھانا نہیں ہے. اسکول مینجمنٹ والوں سے بھی میں نے یہ بات کہی ہے جا کر, دین کے نام پر, دینیات کے نام پر ایک سبجیکٹ آپ نے رکھا ہے. کتنا پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ ریگولر سبجیکٹ سارے پڑھائے جاتے ہیں. اور دینیات کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ بھی آپ کے مقررہ ایگزام سے پہلے ہی وہ ایگزام لے لیا جاتا ہے. کیا دین پڑھا رہے ہیں آپ؟ کتنا آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کا دینی ماحول فراہم کیا؟ صرف ہفتے میں ایک مرتبہ, ہفتے کے دن یا جمعے کے دن ایک کلاس لے لی دینیات کی, تو آپ نے سمجھ لیا دینیات پڑھا دیا. جس اسکول میں میری بچیاں پڑھتی ہیں, میں اس اسکول میں جا کر بات کرتا ہوں. وہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں بات کرنے میں, بعض مرتبہ بحث کرتا ہوں جا کر. اس لیے میرے بھائیو سوچنا چاہیے ہمیں, ہم کیا کر رہے ہیں. صرف ایک اسکول میں امتحان لینے گیا, اسکول والوں نے بلایا اور یہ کہا کہ ہمارے اسکول میں 10 کلاس کے بچے کو باضابطہ حافظ بنا دیا جاتا ہے, اور حفظ کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا. میں گیا, میں اسکول کا نام نہیں لیتا آپ کے سامنے. امتحان لیا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پچھلا آموختہ کسے کہتے ہیں اس بچے کو نہیں معلوم. پڑھا دیا گیا اور مہینے کا حساب ہے, ایک مہینے میں اتنا آپ کا سلیبس ہے, ایک پارہ یا جو بھی ہو مقدار ان کی, بس وہ پورا کرنا ہے. حالانکہ ہمارے مدارس کے اندر جو حفظ کا نظام ہوتا ہے, فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک مستقل بچہ قرآن میں لگا رہتا ہے. اسے مغرب کے بعد, میں آپ کو بتلاؤں ایک حافظ قرآن کیسا حفظ کرتا ہے مدارس کے اندر, مغرب سے لے کے رات 9 بجے تک اسے مسلسل سبق یاد کرنا پڑتا ہے, رٹنا پڑتا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد اگلا جو آموختہ استاد کو سنانا ہے پچھلا, وہ اسے ریویژن کرنا پڑتا ہے. پھر فجر کی نماز میں, فجر کی نماز سے پہلے مدارس میں نماز سے پہلے اٹھاتے ہیں, فجر سے پہلے 4 بجے رات سے بچوں کو سبق یاد, جو مغرب سے عشاء میں بچے نے سبق یاد کیا اب وہ دہرانا ہے اس کو, فجر تک وہ یاد کرتا ہے. اور فجر کے بعد یا پھر 8 بجے کے بعد وہ سبق استاد کو سنائے گا. اس کے بعد جس پارے میں بچے کا سبق چل رہا ہے, مثلا 8واں پارے میں سبق چل رہا, آدھا پارہ پہ سبق ہے, تو روزانہ صبح پھر 8واں پارے شروع سے سبق تک روزانہ سنانا پڑتا ہے. اس کو پارے سبق کہتے ہیں, وہ سنانا پڑتا ہے. پھر دوپہر کے وقفے میں لنچ کے بعد آموختہ پچھلا ایک پارہ آدھا پارہ استاد بچے کی نوعیت سے سامنے رکھتا ہے. عصر سے مغرب تک بچے کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. یہ مدارس کے اندر حفظ کا نظام ہوتا ہے. ایسے بچے حافظ بنتے ہیں اور الحمدللہ ان کا حفظ پختہ ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک بچہ میتھس بھی پڑھے گا, تیلگو بھی پڑھے گا, ہندی بھی پڑھے گا, کلاس بھی اٹینڈ کرے گا, ٹیوشنز بھی پڑھیں گے, رزلٹ اچھا چاہیے پیرنٹس کو تو ٹیوشن بھی پڑھائیں گے, اور سبجیکٹ اسکول میں 1 گھنٹہ قرآن کے واسطے آپ نے لگا دیا, یا مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرنے کو. اب وہ پارے سبق کب سنائے گا, وہ آموختہ کب سنائے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ حافظ بنا دیا. میں آپ کو وعید سنا دوں میرے آقا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی حفاظت نہیں کرو گے تو قرآن تمہارے پاس سے ایسے نکلے گا جیسے ایک اونٹ اپنی رسی توڑا کر نکلتا ہے. اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اونٹ بڑا ہی مسکین تباہ جانور ہے. اس کی نکیل, اس کی رسی پکڑ کر ایک چھوٹی سی بچی پکڑ کر چلے تو اونٹ پیچھے پیچھے چلے گا, اور اگر اونٹ سرکش ہو جائے اور رسی توڑا کر بھاگ جائے تو تجربات یہ ہیں کہ پھر وہ اونٹ قابو میں نہیں آتا, کبھی نہیں ملتا.
اللہ کے نبی نے وہ بات فرمائی کہ قرآن کی اگر حفاظت نہیں کرو گے تو قرآن تمہارے سینوں سے ایسے نکلے گا جیسے رسی توڑا کر اونٹ نکل جاتا ہے. اور یہ تجربات ہیں. جو قرآن کی حفاظت نہیں کرتا پھر وہ حافظ کبھی باقی نہیں رہ سکتا. بلکہ ہمارے بڑوں نے تو یہ فرمایا کہ جو 3 سال مسلسل تراویح نہ سنائے وہ 4تھے سال تراویح نہیں پڑھا سکتا. اور یہاں 1 گھنٹہ قرآن پڑھا کر حافظ بنا دیا جاتا ہے. اب اس قرآن کی حفاظت کتنی ہے, وہ قرآن یاد بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ سب کا فکر کس کی ہوگی. لیکن اسکول کا ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے کہ اسکول میں دینیات پڑھایا جاتا ہے, اور پیرنٹس کو یہ متوجہ کیا جا رہا کہ صاحب ہمارے پاس 10th پڑھ کے آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بن جاتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ حافظ بنا دیے کافی ہے. لیکن وہ حافظ قرآن کتنا حافظ ہے, وہ تراویح پڑھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, کبھی اس پہ بھی ہم نے غور کیا؟ وہ اسکول والے مینجمنٹ سے جب میں نے اس پر بات کی تو انہوں نے کہنے لگے کہ صاحب آپ کے مدارس میں کتنے بچے حافظ ہیں اور کتنے تراویح سناتے ہیں. میں نے کہا سوال آپ کا صحیح ہے اور معقول سوال تھا ان کا, ہاں کیونکہ مدارس میں بھی ہر بچہ حافظ قرآن ویسا تو نہیں رہتا. تو میں نے یہ کہا کہ مدارس والے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں, اس بچے کو مسلسل وہ قرآن ہی پر لگاتے ہیں, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, جس کے سینے پر چاہے کلام کو محفوظ کر دے, اور مولا جس کے سینے سے چاہے کلام کو ہٹا دے, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن ہمارے دائرے میں جتنا کام ہے مدارس والے وہ پورا کرتے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس بچے کے قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے کتنا انتظام کر رہے ہیں؟ کتنا آپ نے پارا سبق سنا اور کتنا آپ نے آموختہ سنا؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا, اور پھر تقریباً 5 سال ہو گئے, آج تک پھر کبھی انہوں نے مجھے نہیں بلایا امتحان کے واسطے. دنیا ایسے ہی حق کہنے پر اس کو موقع نہیں ملتا. مجھے شکوہ صرف یہی ہے, یہ عاجز کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ میں کھڑا بولتا ہوں, اور یہی مسئلہ ہے. میرے بھائیوں, ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, اپنے نسلوں کی دین کی ہم خود فکر کریں. جتنی فکر مجھے کرنی چاہیے اپنی اولاد سے متعلق, اگر میں نہیں کروں گا تو کسی اور سے مجھے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. جیسے آپ اپنے بچوں کے انگریزی کی فکر کر رہے ہیں, ایسے ہی آپ ان کے عقائد کی, ان کے ایمان کی فکر کیجئے, مسائل کی فکر کیجئے, اس کے واسطے کوئی صحیح نظام قائم کیجئے. اور بہتر یہی ہے کہ کسی معاشرے میں, کسی علاقے میں, کسی خطے کے اندر یہ مکاتب کا نظام قائم ہو, اجتماعی تعلیم کا نظام ہو. انشاءاللہ اس کے بہت اثرات سامنے آ رہے ہیں, بہت بڑے اثرات سامنے آ رہے ہیں. صرف حیدرآباد کے اندر ماشاءاللہ 400 سے زائد مکاتب چلتے ہیں, جو میں نے یہاں تعارف کرایا تھا. 4,500 بچے پڑھ رہے ہیں اس مکاتب کے اندر. احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے یہ وقت کی نزاکت ہے, اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی اسی مہم کو چلانے کی فکریں کی جا رہی ہیں. یہ جو بین مذاہب شادیاں جو کی جا رہی ہیں, ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں, اپنے خاندان کا, اپنے ایمان کا, اپنے والدین کی عزت کو ملیا میٹ کر کے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں. اور تجربات یہی ہیں کہ وہ یا تو ایمان سے خارج ہیں, یا پھر یہ کہ آگے چل کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں. کم سے کم میں اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پختہ ایمان والا تو بنا دوں, اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ کرے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ, جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. مولا, جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ, ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مالک, اپنے کرم سے آنے والی آفتوں, مصیبتوں, بلیات سے اے اللہ ہماری اور ساری مسلم برادری کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہر اعتبار سے خیر کا بول بالا فرما, ہر اعتبار سے دشمنوں کو ذلیل اور نامراد فرما. اے اللہ, اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نامراد فرما, ہر اعتبار سے ہماری مدد فرما, نصرت کا معاملہ فرما. اے اللہ, اے اللہ, جو خیر کی دعائیں آقا نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ, ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.